انسان کی کامیابی کا کیا راز ہے؟ سیاسی، سماجی، علاقائی، ملکی اور صوبائی لیول پر قادر بخش کلمتی ایک نامور شخصیت ہیں۔ آج ہم ان سے ان کی زندگی کے بارے میں پوچھیں گے کہ ان کی کامیابی کا کیا راز ہے کہ ان کے لاکھوں فالوورز ہیں۔ ڈسٹرکٹ ملیر میں ان کی پیدائش ہوئی اور آج یہ پاکستان کے نامور سیاستدان اور سوشل ورکر کہلاتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ انسان اگر کامیاب ہونا چاہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے۔ محمد صاحب، آپ کی پیدائش کون سے گوٹھ میں ہوئی اور آپ نے ماشاءاللہ جو یہ سفر طے کیا ہے، اس کی کامیابی کا کیا راز ہے آپ کا؟ شکریہ وحید بھائی۔ میری پیدائش ڈسٹرکٹ ملیر کے علاقے کاٹھور کے سراج احمد گوٹھ کی ہے۔ 17 مئی 1969 کو میں کاٹھور میں مولانا داد رحیم کے گھر میں پیدا ہوا، اور مجھ سے 4 بڑے بھائی ہیں اور ایک بڑی بہن ہے اور 2 چھوٹی بہنیں ہیں۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم کاٹھور میں ہی سراج احمد گوٹھ کے پرائمری اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے کاٹھور کے ہی لوور سیکنڈری کمال خان جوکھیو گوٹھ میں داخلہ لیا، وہاں سے میں نے میٹرک کا ایگزام پاس کیا۔ اس کے بعد میں نے اردو سائنس کالج میں داخلہ لیا، اور داخلے کا فیس تو میں ارینج کر سکا، لیکن اس کے بعد میرے پاس ٹرانسپورٹ کے جو خرچے تھے وہ پیسے میرے پاس تھے نہیں، اسی لیے میں تقریباً 10 سے 12 دن وہاں پڑھائی کرنے کے بعد میں نے وہاں سے پڑھائی چھوڑ دی، اور میں نے کچھ دن جامعہ ملیہ کالج میں داخلہ تو نہیں لیا، لیکن میں کلاسیں اٹینڈ کرتا رہا تاکہ میں یہاں ایڈجسٹ ہو سکوں، اور میں اگر یہاں تک کا اپنا جو سفری اخراجات ہیں وہ اگر افورڈ کر سکوں تو میں اپنی تعلیم کو کنٹینیو کر سکوں۔ لیکن وہاں پر بھی 4-5 دن پڑھنے کے بعد میں نے یہ فیل کیا کہ میں یہ خرچے افورڈ نہیں کر سکتا، تو اس کے بعد میں نے مراد میمن گوٹھ میں کلاسیں لینا شروع کی کہ یہ قریب ہے، چلو یہاں کاٹھور سے بس بھی چلتی ہے تو ڈیلی میں بس پہ آ جایا کروں گا، اور یہ پریکٹس میں نے 1 ہفتے تک کی، لیکن وہاں پہ بھی میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکا، اور میں یہ اپنا جو سفری اخراجات ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکا۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی پڑھائی جو ہے ریگولر پڑھائی ترک کر کے اپنے بھائی کو ریگولر، جو میرے ابھی اس وقت ماشاءاللہ سے گوادر پورٹ میں ڈائریکٹر کے پوسٹ پہ ہیں، اس کو پڑھانے کو میں نے ترجیح دی۔ میں چھوٹا تھا، وہ بڑے تھے، لیکن میں نے سمجھا کہ وہ چلو مجھ سے زیادہ اہل ہیں پڑھائی میں بھی، اور میں اس کو پڑھانے کے لیے میں نے اپنی پڑھائی ترک کی، اور میں نے پرائیویٹ انٹر کیا۔ انٹر کے بعد میں نے گریجویشن کیا پرائیویٹ، اور گریجویشن کے بعد میں نے پھر دوبارہ اپنے اس پڑھائی کے شوق کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی، اور میں نے کراچی یونیورسٹی میں داخلہ کے لیے فارم لیا، اور میں نے کراچی یونیورسٹی کا جب داخلہ کا فارم لیا تو پھر میرے سامنے وہی مسائل میرے آڑے آئے۔ میرے پاس اس بھی ایجوکیشن کو کنٹینیو کرنے کے لیے میرے پاس مالی وسائل نہیں تھے، تو میں نے وہاں پہ جو ہے جو ماسٹر کی ڈگری لینی چاہی، ایڈمیشن لینا چاہا، تو وہ میں اپنے مالی مشکلات کی وجہ سے، مالی کمزوری کی وجہ سے وہ بھی میں نے کنٹینیو میں نہیں کر سکا، اور میں واپس آ گیا، اور میں نے نوکری کی تلاش شروع کی، اور میں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اور کئی ڈپارٹمنٹس میں اپلائی کیا، لیکن مجھے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پرائمری اسکول ٹیچر کی نوکری مل گئی، اور میں نے اپنی پروفیشنل کیریئر کا آغاز ایز اے پرائمری اسکول ٹیچر کے کیا۔ صبح میں اسکول میں پڑھاتا تھا، اور شام کو جو ہے میں اپنی ایک پرچون کی میرے والد صاحب نے دکان چھوڑی ہوئی تھی، اس دکان کو میں چلاتا تھا۔ تو وہ کرتے کرتے اس طرح زندگی کے دن گزرتے گئے۔ باقی بات آپ نے کی کامیابی کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ابھی اپنی کامیابی کی منزلیں حاصل نہیں کی، میں ابھی تک کامیابی کے سفر کا ایک مسافر ہوں، اور میری زندگی کی اسٹرگل جاری ہے، اور یہ اسٹرگل جاری ہی رہے گی۔ جو دانشور ہیں، جو اس فیلڈ میں ماہرین ہیں، وہ اکونومسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کبھی زندگی میں اپنا کوئی ٹارگٹ نہ رکھیں، ٹارگٹس کو اوپن چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے جس دن ٹارگٹس کو
بینڈ کیا، ٹارگٹس کو کلوز کیا، تو وہاں سے آپ کی کامیابی کا سفر ختم ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ابھی تک اس کامیابی کی منزل کو پایا نہیں ہے جس کی پانے کی مجھے تلاش ہے، اور میرا یہ سفر آج تک جاری ہے. سیاسی سفر کا آغاز میں نے اسٹوڈنٹ لائف میں کیا تھا. میں بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا حصہ تھا، اس کا ایک ادنا سا ورکر تھا. اس زمانے میں ایک نظریاتی سیاست ہوتی تھی، عہدوں کی کوئی جنگ نہیں تھی، کوئی ریس نہیں تھی. وہاں لوگ صرف اپنے جو کاز تھا اس کاز کے لیے مخلص ہو کے کام کرتے تھے، اور ہم نے بھی مخلص ہو کے کام کیا. بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے کوچنگ سینٹرز چلائے ہم نے بچوں کو، جو چھوٹے بچے تھے، چھوٹے ہم سے کلاس میں چھوٹے تھے، ان کو پڑھایا بھی. اور بہت سارے ایسے بھی نوجوان ہیں جو باغوں میں محنت مزدوری کرتے تھے، ہم نے ان کو بھی پڑھائی کی طرف راغب کیا. ان میں سے 2-3 میرے دوست ہیں جو آج اسکول ٹیچرز ہیں، جن کو ہم نے جو پڑھتے نہیں تھے ان کو راغب کیا. وہ دور تھا ایک پیورلی نظریاتی پولیٹکس کا. اس کے بعد میں نے جو اپنا اسٹوڈنٹ لائف کے بعد جب پروفیشنل لائف میں آیا تو میں نے توجہ اپنے کاروبار پہ، اپنے روزگار پہ دیا. لیکن 1999 میں 98 میں جب میں پولٹری کے بزنس میں آیا تو پھر شہید عبداللہ مراد جب کاٹھور جب بھی آتے تھے تو میرے دفتر آتے تھے، تو ان کے ساتھ 2-3 سال مل کے کام بھی کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے سرگرم رہے. جب شہید عبداللہ مراد کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد پھر میں سیاست سے مایوس ہو گیا، اور میں نے جو ہے سمجھ لو کہ جو پولیٹکس تھی اس زمانے کی وہ ترک کر کے اپنے بزنس پہ توجہ دیا. اس کے بعد کئی سال گزر گئے، سیاست سے سمجھو ایک طرح سے کنارہ کشی رہی، لیکن پھر بھی انٹرسٹ تھا. الیکشن کے ٹائم پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سپورٹر کے طور پہ کئی سال تک کام بھی کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو ڈسٹرکٹ ملیر سے جتوانے میں اپنا رول بھی پلے کیا. 2015 کے بلدیاتی الیکشن میں جب شہید عبداللہ مراد کے بیٹے سلمان عبداللہ مراد نے ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے اسٹرگل شروع کی تو وہ میرے پاس چل کے آیا. اس نے کہا کہ اب آپ میرے والد صاحب کے دوست ہیں تو آپ میرا ساتھ دیں، میرے ساتھ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایفرٹس کریں. تو میں نے اس کی کال پہ لبیک کی اور دوبارہ سے میں نے اپنے عملی سیاست کا ایک طرح سے آغاز کیا. باقی سوشل کاموں کے حوالے سے ان دا مین ٹائم الحمدللہ اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے آج تک اس کے سلسلے کو کبھی ترک نہیں کیا. وہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہا، اور جو ہے سوشلی ہم بالکل میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے اپنے ڈسٹرکٹ ملیر میں ایکٹیو رہا. لیکن جو پریکٹیکل پولیٹکس تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے سیکنڈ ہاف میں 2015 میں بلدیاتی الیکشن کے بعد اسٹارٹ کی. پیپلز پارٹی کو چھوڑنے ناراضگی ہے کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی 2018 میں جب الیکشن میں جا رہا تھا تو میں نے بھی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، لیکن وہاں پہ جو ان کے ساتھ میٹنگز میں ان کی اعلیٰ قیادت سے میری جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ براہ راست پہلی دفعہ ملاقاتیں ہوئی. وہاں پہ میں نے جو بھی میٹنگ ہوئی ان میں ملیر کے ایشوز کے حوالے سے میں نے آواز بلند کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آواز بلند کرنے کی پاداش میں مجھے ٹکٹ سے محروم کیا گیا، اور میں 2018 میں مجھے پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹکٹ صرف اس لیے نہیں دیا کہ میں ملیر کے ایشوز پہ جس بھی میٹنگ میں اعلیٰ حکام سے جو ان کے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت تھی ان کے سامنے میں اپنا ڈسٹرکٹ ملیر کے جو ایشوز تھے ان پہ بات کرتا تھا، اس کی وجہ سے مجھے ٹکٹ سے محروم کیا گیا. تو میں ایک چیز اور بھی فیل کی کہ یہاں پہ جتنے بھی ملیر ڈسٹرکٹ کی جو قیادت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، سارے میرے اچھے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے کولیگس ہیں، میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، لیکن ان میں ویژن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہ پولیٹیشین کم اور میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل بزنس مین زیادہ ہیں. وہ ان کا ملیر کے مسائل کے حوالے سے، ملیر کے لوگوں کے جو
مسئلے مسائل ہیں ان کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ویژن نہیں ہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا انہوں نے اپنا وہ ٹرینڈ چینج نہیں کیا. کون سے مسائل تھے آپ کی نظر میں جو پاکستان کی قیادت نے ان کو نظر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا انہوں نے اپنا وہ ٹرینڈ چینج نہیں کیا. کون سے مسائل تھے آپ کی نظر میں جو پاکستان کی قیادت نے ان کو نظر انداز کیا, آپ کو بھی نظر انداز کیا؟ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہاں جو مسئلہ تھا, جو مسئلہ نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک عذاب تھا, وہ بحریہ ٹاؤن کی شکل میں یہاں کے لوگوں پہ نازل ہوا تھا. بحریہ ٹاؤن نے یہاں پہ لوگوں کی زمینوں پہ ناجائز قبضہ کیا اور وہ قبضے کا جو سلسلہ ہے وہ آج تک جاری ہے. اس میں ہماری جو ملیر کی قیادت تھی, میں سمجھتا ہوں انہوں نے کوئی کسی قسم کا کردار ادا نہیں کیا. غریب مسکین لوگوں کی جو زمینیں تھیں, جو ان کے مویشیاں تھیں, ان کے مال مویشیوں کی چراگاہیں تھیں, ان کے ندی نالے تھے, ان کے کھیت کلیان تھے, ان سب کو بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سرپرستی میں جو ہے ان کو ختم کیا اور وہاں کے لوگوں کو بجائے متبادل روزگار دینے کے ان کی زمینوں کو ہتھیایا, قبضہ کیا اور ان کو ان کا معاوضہ بھی نہیں دیا. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کی ہزاروں ایکڑ زمین تھی, ہزاروں ایکڑ زمین کے مالکوں کو ایک موٹر سائیکل بھی زمین کے بدلے میں نصیب نہیں ہوا. یہ وہ بنیادی اختلاف تھا جس نے مجھے پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ہے نا مجھے اختلاف کا میرا مین جو سبب ہے وہ یہی بنا. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے لوگوں کی کوئی کسی قسم کی بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے داد رسی نہیں ہے. لوگوں کی زمینوں پہ آج بھی قبضے کا سلسلہ جاری ہے. کسی بھی جو ہے وہاں کے زمیندار کو اس کا جائز حق کسی صورت میں بھی نہیں ملا اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی لوکل لیڈرشپ نے ان کے لیے آواز بلند کی. تو یہ وہ بنیادی نقطہ تھا جس کی وجہ سے میں نے ان سے اختلاف کیا اور میرا جو ان کے ٹکٹس کی میٹنگز میں بھی جو معاملات تھے وہ یہی تھے جس پہ ہمارا بہت شدید اختلاف بنا اور یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میں پاکستان پیپلز پارٹی سے الگ ہوا. آپ جس جماعت میں تحریک انصاف میں گئے ہیں, شاید تحریک انصاف نے بھی داد رس نہیں کی. تحریک انصاف کا یہاں پہ اتنا ہولڈ نہیں ہے ڈسٹرکٹ ملیر میں نا. ایک ایم این اے منتخب ہوا ہے وہ شہری علاقے سے, اس کو تو ملیر کی ڈیموگرافی سے یا جو بحریہ کے حوالے سے جو ایشوز ہیں اس کے حوالے سے اس کو اتنا میں نے بریف کیا ہے اس کو کافی حد تک, لیکن بہرحال اس کا بھی کوئی اتنا خاص بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے رول نہیں رہا ہے. لیکن اس کا علاقہ نہیں ہے نا, جن کا علاقہ تھا ڈسٹرکٹ کونسل چیئرمین کا علاقہ ہے, یہ ایم این اے صاحب کا, جام کریم صاحب کا علاقہ ہے, ساجد جوکیو صاحب کا علاقہ ہے, راجہ رزاق صاحب کا علاقہ ہے, باقی جس نے حکیم بلوچ, سلیم بلوچ, ٹھیک ہے, ان سب کا علاقہ تھا. ان کو پتہ تھا کہ یہاں سے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لیکن انہوں نے کوئی رول پلے نہیں کیا. وہ تو اس علاقے سے تعلق بھی جو ایم این اے وہ نہیں رکھتا. باقی جو ان کے جو فورمز ہیں وہاں پہ میں نے اس کے حوالے سے ہر میٹنگ میں آواز اٹھائی. تحریک انصاف جو کراچی پیکیج ہے اس میں آپ رولر سے تعلق رکھتے ہیں, ڈسٹرکٹ سے, جی جی, تو اس میں آپ نے اسکیمیں دی ہیں, خاص طور پر جو گیس کا ہے یہاں پر ایشو ہے کھڈاب کے گیس کے حوالے سے میں نے ڈائریکٹ جو اپنا ڈی جی ہے ان کو لیٹر بھی لکھا ہے. اور باقی جو کراچی پیکیج کے حوالے سے ہم نے آواز بلند کی ہے. ابھی کراچی پیکیج کے حوالے سے کوئی کام ہوا نہیں ہے, کوئی ڈیولپمنٹ شروع نہیں ہوئی, لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ اگر ڈیولپمنٹ شروع ہوگا تو اس میں ہمیں ہمارا جائز شیئر ملے گا, حصہ ملے گا. اور نہیں ملا تو ہم بھی جو ہے نا یہاں پہ ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھے ہوئے. ایسے نہیں ہے کہ جو ہے نا ہم اس عہدے کے لیے یا کسی عہدے کے لیے پاکستان تحریک انصاف میں گئے یا وہاں بیٹھے. الحمدللہ ہم اپنے لوگوں کی جائز حقوق کی آواز بلند کرنے کے لیے وہاں بیٹھے ہیں. اگر انہوں نے ہماری داد رسی نہیں کی تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. صدیوں سے لے کے جو آج تک لوگ بیٹھے ہوئے, قدیمی لوگ ہیں, کلمتی, جو کہ گبول, دیگر جو برادریاں یہاں بیٹھے ہوئے, ان کو نہ پینے کا پانی میسر ہے, نہ گیس ہے, نہ کوئی لائٹ کا. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ گزشتہ 40 سالوں سے 88 سے جو جمہوریت کا سلسلہ دوبارہ سے کنٹینیو ہوا, 32 ایئرس, 32 سالوں سے جو لوگ آج یہاں پہ ملیر میں اقتدار میں ہیں, یہ 32 سالوں سے مختلف پلیٹ فارموں سے اقتدار میں رہے ہیں, مختلف ناموں سے, لیکن لوگ وہی ہیں, سیم. لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ان کا کوئی ویژن نہیں ہے. دے آر آل پولیٹیشین
बिजनेस मैन, वो कारोबारी सियासी शख्सियात हैं। तो जो लोग अपने कारोबार को अहमियत देते हैं वो अवामी मसाइल को क्या अहमियत देंगे? उन्होंने आज तक यहाँ के अवामी मसाइल को अहमियत दी ही नहीं है, जिसमें पानी, गैस, बिजली और दीगर बुनियादी सहूलियात शामिल हैं। उन्होंने इस बारे में कभी अपना कोई विजन रखा ही नहीं है। उनके अपने मामलात ख़त्म नहीं होते, उनकी अपनी खींचातानियाँ ख़त्म नहीं होती, तो क्या अवाम के बारे में सोचेंगे? तो मैं नहीं समझता कि इस क़यादत में इतनी अहलियत है कि वो मलीर के मसाइल हल कर सकें। हम इंशाअल्लाह नई क़यादत सामने लाएंगे और आने वाले जो बलदियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, आने वाले जो यहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं, हम एक नई और मुतबादल क़यादत यहाँ पे पेश करेंगे और वही क़यादत इंशाअल्लाह यहाँ के बुनियादी मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा करेगी। आपका कहना है कि सूबाई हुकूमत तहरीक इंसाफ के पास नहीं और पीपल्स पार्टी के पास सूबाई हुकूमत है, साल गुजर गए, कोई तरक्की नहीं हुई, तो तहरीक इंसाफ कैसे लोगों के मसाइल हल करवाएगी? क्या उनके पास क्या कौन सा तरीक़ाकार है? तहरीक इंसाफ देखो, अभी सिंध में हमारी हुकूमत नहीं है और 18वीं तरमीम के हवाले से बहुत सारे मामलात में हमारे हाथ बंधे हुए। सूबाई ख़ुद मुख्तारी का जो मसला था वो हल हो चुका है 18वीं तरमीम के बाद। सूबे ख़ुद मुख्तार हैं, ख़ास तौर पर जो बेसिक्स जो मामलात हैं, एजुकेशन, हेल्थ, बाकी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से वो ख़ुद मुख्तार हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम आइंदा इलेक्शन में सूबाई हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए तो फिर मसाइल हम हल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी क़यादत में इनकी तरह इनकी जो क़यादत है उनका मकसद ही सिर्फ इन्वेस्ट एंड अर्न, लगा और कमाओ, और हमारी क़यादत का ये मकसद नहीं है। हम इंशाअल्लाह टोरली लोगों के मसाइल हल करेंगे। आम बल्दियाती जो इंतखाबात होंगे उसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डीम्स पर आप लड़ेंगे? बिल्कुल फ़ाइट करेगी और भरपूर फ़ाइट करेगी। हमारे पास हम जो यहाँ पे न्यूट्रल लोग हैं, यहाँ पे जो सिविल सोसाइटी है, यहाँ पे जो समाजी तंजीमें हैं, यहाँ पे जो दीगर सियासी तंजीमें हैं, उनके साथ इत्तेहाद बना के और नौजवान और साफ़ किरदार के मालिक नौजवानों को हम टिकट देंगे, उनको सामने लाएंगे और इंशाल्लाह हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और डीएमसी में जीत कर दिखाएंगे। सिंध गवर्नमेंट अपनी जगह, वफाकी गवर्नमेंट अपनी जगह, यहाँ पर सैकड़ों समाजी तंजीमें हैं, उनके होने के बावजूद भी आप समाजी काम करते हैं, तो उन समाजी तंजीम वो जो कॉर्नर को बजट मिलती है सिंध गवर्नमेंट से या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से या मुख्तलिफ हुकूमतों से जो मदद होती है, वो कहाँ खर्च होती है? वो तो कह रहे हैं हम मलीर की तरक्की कर रहे हैं। मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है, उन्हें वो अपना किरदार अदा करने में नाकाम है। अगर सही मानों में देखा जाए तो यहाँ की जो समाजी तंजीमें हैं वो अपना किरदार अदा नहीं कर पा रही, तभी तो लोग परेशान हैं। लोगों के हेड्स को दी गई हैं हॉस्पिटल, 35 हॉस्पिटल, उनकी बुरी हालत है, उस पर आप क्या कहेंगे? हेड्स के पास स्कूल भी हैं और अस्पताल भी हैं, कंडीशन उनका भी इतना ख़ास नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर हेड्स भी नाकाम है एक तरह से ना, और दीगर भी जो समाजी तंजीमें वो अपना किरदार अदा नहीं कर पा रही हैं जिस तरह से उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। क्या होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट मलीर के लोगों के लिए, कराची के लोगों के लिए, सिंध के लोगों के लिए? डिस्ट्रिक्ट मलीर के लोगों के लिए देखो, डिस्ट्रिक्ट मलीर के लोगों को ये चाहिए कि वो अपने नौजवान क़यादत को आगे ले आएं और अपने जो मामलात हैं उनमें दिलचस्पी लें। यहाँ के लोग ये समझते हैं कि सियासत करना सिर्फ बड़े लोगों का काम है, सियासत करना सिर्फ जो है जागीरदारों का, वडेरों का और सरमाएदारों का काम है। आवाम को चाहिए कि वो सियासत में दिलचस्पी लें और जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है उसमें फ़ेयर तरीके से हिस्सा लेकर, जो लोग फ़ेयर तरीके से अपने आवाम का दर्द रखते हैं, आवाम के बारे में सोच रखते हैं, आवाम के बारे में विज़न रखते हैं, उन लोगों को आगे लें। अगर हमारे लोग ये समझते रहेंगे कि सियासत एक ऊपरी काम है, ऊपर के लोगों का काम है और हमारा काम नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि यहाँ के लोगों के मसाइल हल होंगे। मसाइल के हल के लिए यहाँ के लोगों को अपने आप में अवेयरनेस पैदा करना होगा। जब वो अपने आप में अवेयरनेस पैदा करेंगे तो मैं नहीं समझता कि उनके हुकूक के राह में कोई रुकावट बन सकता है। एक आम आदमी को इंसानी मुआशरे की तरक्की के लिए, अपनी तरक्की के लिए कौन सा किरदार अदा करना चाहिए जो आप जैसी पोस्ट पर आकर बैठे? देखो, इसके लिए उसमें ये
सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। और वो अपने विजन को, अपने गोल्स को, अपने मकासद को, अपने टारगेट्स को बहुत ऊंचा रखें। जब आपको फ़र्ज़ करें एक प्लेयर है, अगर वो स्कूल की सतह पे खेल रहा है तो वो सोचे कि मैं क्लब की सतह पर खेल सकता हूँ। अगर क्लब की सतह पर खेल रहा है तो वो सोच रखे कि मैं डिस्ट्रिक्ट की सतह पर खेल सकता हूँ। डिस्ट्रिक्ट की सतह पर खेल रहा हो तो उसकी ये सोच हो कि मैं पाकिस्तान के लेवल पर खेल सकता हूँ। तो इस तरह अपनी सोच को बुलंद रखना चाहिए, अपने विजन